بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آپ کا روم بہت پیارا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک اور شوق تیر رہا تھا۔ ابراہیم ہنس پڑا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے کنارے جا کر بیٹھی اور اپنے عین سامنے لگے اسٹائلش سے لارج سائز مرر میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابراہیم اٹھ کر بیٹھا اس کی طرف جھک کر سوال کر رہا تھا۔ وہ چونک کر گردن موڑے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ آپ کے بارے میں کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ابراہیم آنکھیں موند کر گہرا سانس بھرتا سر ہلا کر پیچھے ہو گیا۔ کیا سوچتی ہو میرے بارے میں؟ کیسا لگتا ہوں؟ کچھ بھی میرے بارے میں بتاؤ، آخر خیالات کیا ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں تم مجھے کبھی سوچتی بھی ہو یا نہیں؟ ابراہیم نے پرشوق نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو کیوں سوچوں گی؟ وہ گردن موڑتی سامنے شیشے میں خود کو دیکھنے لگی۔ پھر کیا سوچتی ہو؟ ابراہیم نے نرمی سے سوال کیا۔ یہی کہ میری زندگی مجھے مسلسل تھکا رہی ہے۔ میں ابھی تک صرف اپنا آپ کھو رہی ہوں۔ اب ہمت نہیں بچی مجھ میں کہ موت کو گلے لگاؤں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے موت آسان ملے گی بھی یا نہیں۔ وہ شیشے میں خود کو دیکھتی دل گرفتگی سے بول رہی تھی۔ اس کی مرنے کی بات پر ابراہیم کا دل رک سا گیا تھا۔ وہ بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اسے تھامتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا۔ پاگل لڑکی، ایسی باتیں مت کیا کرو، ترس کھاؤ مجھ پر۔ کیوں مارنے پر تلی ہو؟ ابراہیم کے دیوانگی بھرے حصار میں حمینا کسمسا کر رہ گئی۔ نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ ایسے کیوں ہو جاتا تھا جیسے کوئی دیوانہ ہو، جیسے مرتا ہوا زندگی پانے کے لیے تڑپ جائے۔ ابراہیم اسے خود میں بھینچے بے بسی سے اس کے نازک سے کندھے پر اپنا ماتھا ٹکا گیا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تم مجھے سوچو، میں گلٹی ہو رہا ہوں تم سے شادی کر کے۔ ایسا لگنے لگتا ہے تمہارے ساتھ غلط کر بیٹھا ہوں۔ شاید تمہیں مجھ سے بہتر انسان ملنا چاہیے تھا۔ شاید تمہیں تمہارے برابر کا ملنا چاہیے تھا۔ شاید تم مجھ سے محبت نہیں کرنا چاہتی۔ میں آج کل یہی سوچتا رہتا ہوں، پاگل ہو رہا ہوں۔ ابراہیم بے بسی سے بول رہا تھا۔ وہ اس کے مضبوط حصار میں ساخت سی بیٹھی تھی۔ ابراہیم کو اپنے کندھوں پر نمی محسوس ہوئی تو جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ میری بات بری لگی ہے یا میرا قریب آنا برا لگا؟ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے آہستگی سے سوال کر رہا تھا۔ شادی کرنا واقعی غلط تھا۔ آپ اور میں برابر نہیں ہیں۔ آپ بڑے گھر کے کامیاب انسان ہیں اور ہم ساتھ اچھے نہیں لگتے۔ وہ نظریں جھکا کر بول رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کا سر تھپک کر اس کا چہرہ تھاما۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ جو فرق تم بتا رہی ہو وہ معنی نہیں رکھتے۔ ہماری ایج میں فرق ہے اور بس یہی فرق ہے۔ خاندان، اب تم میری بیوی ہو تو تمہارا بھی وہی حوالہ اور خاندان ہے جو میرا ہے، ابراہیم نے نرمی سے سمجھایا۔ وہ بنا کچھ بولے اسی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ یکدم جھک کر نرمی سے اس کے رخسار پر لب رکھ گیا۔ حمینا کو کرنٹ سا لگا تھا۔ اس کے پیچھے ہونے سے پہلے ابراہیم اسے اپنے حصار میں سمیٹتا اس کے بالوں میں انگلیاں الجھا گیا۔ کیا تم محبت کو سمجھتی ہو حمینا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم بس میری محبت کو سوچا کرو، اسے محسوس کیا کرو، مجھے سوچا کرو،
خود کو میرے ساتھ سوچا کرو، باقی سب بھول جاؤ، باقی کچھ معنی نہیں رکھتا۔ وہ سرگوشیوں میں اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی، الفاظ میں چاشنی تھی، انداز میں ایسی احتیاط بھری تھی جیسے کوئی قیمتی شے ہو۔ وہ اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتا اس کے ہاتھ پر لب رکھ گیا۔ حمینہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ اب دماغ بیدار ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ محسوس کر سکتی تھی ایک نرم گرم سا احساس، ایک اچھوتا سا روح کو سکون بخشنے والا احساس، چاہت اور توجہ۔ اگر یہ محبت تھی، اگر محبت یہی تھی تو اچھی تھی۔ وہ جو بالکل خالی وجود بچ گئی تھی، اب اس محبت سے بھرنے لگی تھی، اس احساس میں اب زندہ ہونے لگی تھی۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے خاموشی سے بیٹھا حمالہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پکار کر متوجہ بھی کیا، مگر وہ کان بند کیے رہی۔ چادر میں منہ چھپائے وہ کب سے گٹھڑی بنی سونے کی ڈرامہ کر رہی تھی، مگر اس کا ہلنا جلنا بتا رہا تھا وہ جاگی ہوئی ہے۔ حمالہ اور رات نے 5ویں مرتبہ اسے پکارا۔ میں جانتا ہوں تم جاگی ہوئی ہو، سونے کی ایکٹنگ کیوں کرتی ہو؟ وہ حیرت سے سوال کر رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ یکدم ساکت ہوئی، چادر منہ سے ہٹا کر اسے دیکھا تو اوراد اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بددلی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نرم گھنگریالے بال چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخی اور نمی میں ڈوبی ہوئی تھیں، چہرہ بھی نہایت سرخ ہو رہا تھا۔ اوراد قدرے جھک کر گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ میں سب کو وضاحت دے چکی ہوں، کسی نے یقین نہیں کیا۔ میں خود نہیں گئی تھی، میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اداسی سے بول رہی تھی۔ میں جانتا ہوں۔ اوراد کے جملے پر وہ چونکی۔ میں جانتا ہوں تم نہیں جانا چاہتی تھی، مجھے یقین ہے تم پر۔ کیا تمہیں داور چاچو نے زیادہ ڈانٹا ہے؟ وہ نرمی سے سوال کرنے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی، سر زور زور سے اسبات میں ہلایا، کھسک کر اس کے قریب آئی اور اس کے گرد بازو باندھتی اس کے سینے پر ماتھا ٹکا گئی۔ اوراد اس کی حرکت پر ساکت رہ گیا۔ انہوں نے بہت ڈانٹا ہے، کہا ہے میرا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیں گے۔ حدید چاچو نے بھی میرا یقین نہیں کیا۔ ماما بھی مجھ سے ناراض ہو رہی تھیں۔ خانی مورے کہتی ہیں مجھ میں بغاوت ہے، اسی لیے میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ سب کے سب مل کر میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ وہ سسکتے ہوئے اسے اپنے غم میں شامل کر رہی تھی، اپنا غم سنا رہی تھی۔ آج اکیلی پڑ گئی تھی تو اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس کے آنسو بہاتی آنکھوں کا بیگانہ پن وہ اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ اور رات نے نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ آگ کی طرح گرم ہو رہی تھی۔ وہ محسوس کر کے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر چیک کرنے لگا۔ فکر مت کرو، اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ارے تمہیں تو ٹیمپریچر ہو رہا ہے۔ اور رات نے اس کے بال سمیٹ کر ایک طرف کرتے ہوئے اس کا سر سہلایا۔ آپ نے بھی مجھے لا کر سب کے حوالے کر دیا۔ مجھے پتہ ہے یہی سوچا ہوگا سب اچھے سے ڈانٹ لیں، پھر میں اچھا بن جاؤں گا۔ وہ اس کے حصار میں چھپتی اس پر بول رہی تھی۔ اور رات اس کی بات پر بے ساختہ مسکرایا۔ ہاں میں چاہتا تھا سب ڈانٹ لیں تو میری قدر ہو جائے۔ تمہیں ٹیمپریچر ہو رہا ہے حمالہ؟ وہ آہستگی سے بولتا، کبھی اس کا رخسار، کبھی پیشانی اور کبھی اس کی کلائی چھو کر اس کو چیک کر رہا تھا۔ اور یہاں میری قدر آپ کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ پہلے میں صرف خانی مورے کو ناپسند تھی، اب سب کو بری لگتی ہوں۔ وہ بھاری سانسوں میں افسردگی سے بول رہی تھی۔ اور رات نے گہرا سانس بھرا۔ اوکے، میری غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ تم ذرا یہاں لیٹو۔ وہ نرمی سے بولتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹا کر تکیے پر اس کا سر رکھ گیا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، نیند آ رہی تھی، سو بھی نہیں پائی، کسی نے مجھے
پوچھا تک نہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ میرا سر بھاری ہو رہا ہے، رو رہی ہوں صبح سے، سب مجھے سزا دے رہے ہیں جبکہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ کروٹ کے بل سوتی اپنے بازو میں چہرہ چھپا کر مسلسل بولتے ہوئے سسک رہی تھی، اور رات سائڈ ٹیبل کے دراز سے تھرمامیٹر اٹھا کر اس کے پاس پہنچا۔ تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہا، سب کو غلط فہمی ہوئی ہے جو میں دور کر دوں گا۔ مجھے اپنا ٹیمپریچر چیک کرنے دو۔ وہ نرمی سے بولتا تھرمامیٹر پانی کے گلاس میں ڈال کر دھونے لگا، پھر اس کے منہ کے پاس لے گیا۔ وہ منہ کھول کر تھرمامیٹر منہ میں ڈالتی آنکھیں بند کیے پڑی رہی، اور رات نے ایک نظر اس کا سرخ چہرہ دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ ملازمہ کو اس کے لیے کھانے کا بول کر کمرے میں واپس آیا اور تھرمامیٹر اس کے منہ سے نکال کر چیک کرنے لگا۔ اس کا ٹیمپریچر 101 پر تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بال سنوارنے لگا۔ کیا میری طبیعت زیادہ خراب ہے؟ اس نے آنکھیں کھول کر اور رات کو دیکھا، نظریں سوالیہ تھیں۔ نہیں، ابھی کچھ کھا کر میڈیسن لوگی تو ٹھیک ہو جاؤ گی، وہ نفی میں سر ہلا کر بولا۔ اس کی بات پر حمالہ مایوسی سے آنکھیں بند کر گئی، اور رات اس کا موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق ماہد خان کا بھیجا میسج وہاں موجود تھا۔ حمالہ نے ابھی تک موبائل نہیں اٹھایا تھا۔ اس نے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ اسے ماہد خان کی یہ حرکت بتانا نہیں چاہتا تھا۔ کیا آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں؟ اچانک آنکھیں کھول کر وہ اس سے سوال کرنے لگی، اور رات نے چونک کر اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ سب سے کہیے گا میں بہت بیمار ہوں، پھر دیکھنا فوراً سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ آنکھیں جھپکتی اسے دیکھ رہی تھی، اور رات اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بے چین تھی۔ طبیعت خراب بھی تھی، خرابی میں بھی اسے سب کی ناراضگی اور غصے کی فکر ستا رہی تھی۔ سب ویسے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تمہیں کسی کے لیے بیمار ہونے کی ضرورت نہیں ہے حمالہ۔ اس نے اپنائیت سے اس کا ملائم رخسار سہلایا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حمالہ جلدی سے چادر میں منہ چھپا گئی، اور رات نے مسکرا کر دروازے پر موجود ملازمہ کو اندر آنے کی اطلاع دی۔ حمالہ جو اپنے ماں باپ کے آنے کا سوچ رہی تھی، ملازمہ کو دیکھ کر رونے والی ہو گئی۔ کوئی اس کے لیے آ کیوں نہیں رہا تھا؟ خانداور اگر کبھی سختی سے بات کر لیتے تو تھوڑی ہی دیر بعد منانے ضرور آتے تھے۔ مرحا بھی ہمیشہ اس کے رونے پر گھنٹوں بیٹھ کر اسے چپ کرواتی تھی۔ آج وہ دونوں نہیں آ رہے تھے۔ وہ بھول گئی آج اس کے پاس اورات تھا، اب اس کے مقام میں فرق تھا۔ دونوں ملازمہ کو پلٹ کر جاتا دیکھ کر وہ جلدی سے اپنے چہرے پر سے چادر ہٹا کر اٹھی۔ اگر میری ماما تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ ملازمہ کو ہدایت دیتے ہوئے اپنی کمزور آواز میں زبردستی کی نقاہت بھر لائی تھی۔ اس کے لیے گرم سوپ کا پیالہ اٹھا کر چمچ ہلاتے اور رات نے نفی میں سر ہلایا۔ ملازمہ سر ہلا کر جا چکی تھی۔ وہ دروازے کی سمت دیکھتی رہی۔ سوپ پی لو، ٹھنڈا ہو جائے گا، اور رات نے اسے پکار کر جیسے ہوش دلایا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں یہ نہیں پیوں گی کیونکہ اس میں انڈے ہیں، وہ انکار کرتے ہوئے پھر سے لیٹ گئی، اور رات نے چمچ سے انڈے چن کر نکال دیے۔ اسے اٹھا کر اپنے سہارے بٹھاتے ہوئے باؤل اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ مصروف سا دراز سے اس کے لیے میڈیسن ڈھونڈ رہا تھا۔ ویسے آپ اتنے برے بھی نہیں ہیں، وہ آہستگی سے بڑبڑائی تو اورات ذرا سا مسکرا دیا۔ کیا واقعی؟ دراز بند کر کے پلٹتا وہ سوال کر رہا تھا۔ کیا؟ حمالہ غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہی جو تم نے کہا، میں برا نہیں ہوں تو کیا اچھا لگنے لگا ہوں تمہیں؟ وہ اس کے بکھرے بال سمیٹ کر پیچھے کرتے ہوئے دلچسپی سے سوال کر رہا تھا۔ یا اللہ، کیا میں یہ بات اونچی آواز میں بول گئی ہوں؟ حمالہ گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی، اور رات نے ہنس کر اس کے پیچھے تکیے سیٹ کیے۔
نہیں، میں تمہارے دل کی آواز سن رہا ہوں، اسے ٹیک لگا کر احتیاط سے بٹھاتے ہوئے وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ حمالہ اس سے نظریں چراتی پوری کی پوری سوپ کے پیالے پر جھک کر سوپ پینے لگی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ایک کندھا ٹکاتا پرشوق نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حمالہ، تم مجھے زندگی جیسی لگتی ہو۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو نرمی محسوس کرتا وہ مدھم بھاری لہجے میں بولتا۔ حمالہ کا دل دھڑکا گیا۔ ایقان بے چینی سے کمرے میں ٹہلتی رباز کا انتظار کر رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر وہ جیسے کمرے میں آنا ہی بھول چکا تھا۔ ایقان تھک کر بستر پر بیٹھی، وقت مزید سرکا تو وہیں نیم دراز ہو گئی۔ اسے کالز بھی کی اور میسج کر کے بھی بلایا مگر وہ موبائل سائلنٹ پر لگائے وہیں مردان خانے میں سو چکا تھا۔ فجر کی نماز کے لیے فریش ہونے وہ کمرے میں آیا تو سوتی جاگتی اس کی منتظر ایقان جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خان صاحب، اس کی نیند سے بھری آواز پر وہ پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں معافی مانگنا چاہتی، وہ آنکھیں رگڑ کر نیند بھگاتے ہوئے بول رہی تھی۔ رباز نے گھڑی پر وقت دیکھا اور اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، قضا ہو جائے گی۔ اس کے جملے پر ایقان نے ٹھٹک کر گھڑی پر وقت دیکھا۔ فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا تو کیا وہ ساری رات کمرے میں نہیں آیا تھا؟ ایقان شاکڈ سی اسے دیکھنے لگی جبکہ وہ واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ رباز کے باہر نکلنے تک وہ اپنی جگہ جمی رہی تھی۔ وہ وضو کر کے کمرے سے نکل گیا۔ ایقان بجھے بجھے دل کے ساتھ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ ماہد خان نے ان کے درمیان اندیکھی لکیر کھینچ دی تھی۔ وہ اس کی باتوں میں آ کر جو مطالبہ کر چکی تھی اس کی وضاحت دینے کے لیے بھی اب ہمت چاہیے تھی۔ نماز پڑھ کر بھی وہ سر جھکائے جانماز پر بیٹھی رہی تھی۔ اگر عباس اس کے کہنے پر طلاق دے دیتا تو وہ جب خان رباز کو بتانا چاہتی تھی تو وہ میسر نہیں تھا۔ اسے لگا اس کا قصور نہیں ہے، وہ پاگل تھی مگر اس کے علاوہ کیا حل تھا؟ مگر وہ غلط تھی، وہ کم عقل تھی، ماہد خان کے بچھائے جال میں پھنس چکی تھی۔ وہ پاگل تھی مگر اس کے علاوہ کیا حل تھا؟ باہر وقت کی نلاہٹ اب روشنی میں بدل رہی تھی اور ایقان پچھتاووں میں گھری بیٹھی تھی۔ سورج نے سر اٹھایا، حویلی میں ناشتے کی خوشبوئیں پھیلنے لگی۔ رباز کے واپس نہ آنے پر تھک کر جائے نماز سے اٹھی، ٹانگیں اکڑ سی گئی تھیں۔ وہ جائے نماز لپیٹ کر تھکے تھکے قدموں سے دروازے تک پہنچی اور بے دھیانی میں اندر داخل ہوتے رباز سے ٹکرا کر لڑکھڑائی۔ رباز نے اسے سنبھال کر سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا۔ ماما تمہارا پوچھ رہی ہیں، جا کر ان کی بات سن لو، وہ سنجیدگی سے بولتا سائڈ سے نکل گیا۔ خان صاحب میری بات سن لیں پلیز، وہ بے ساختہ اس کی بازو تھام کر اسے روک گئی۔ رباز نے یکدم اپنا بازو چھڑوا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں اجنبی ہو رہی تھیں۔ ایقان دھک سے رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں جو اپنائیت اور نرمی ہوتی تھی وہ ناپید تھی، وہ بدل گیا تھا۔ ایقان کو لگا سب ختم ہو گیا ہے، وہ خالی ہاتھ رہ گئی ہے۔ وہ ساکت نظریں رباز کے چہرے پر ٹکائے کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ ساکت سی کھڑی تھی۔ رباز کے تاثرات میں سرد پن نمایاں ہو رہا تھا۔ اب کیا رہ گیا ہے سننے کو؟ تم نے مجھے ایک جملے میں بتا دیا کہ ہمارے رشتے کی تمہاری نظر میں کیا اہمیت ہے۔ بس ایک کھیل، ایک تماشا جسے جب چاہا اختتام کی طرف لے جا کر فارغ ہو گئے۔ پلیز ایقان، اب میں تمہاری بات فی الحال نہیں سننا چاہتا، تم خاموش رہو اب، وہ تلخی سے بول رہا تھا۔ ایقان بے چین ہونے لگی۔ میں جانتی ہوں میری بات غلط تھی مگر یقین کرے خان صاحب، میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی تب۔ میں وہ بات کبھی نہیں کہنا چاہتی تھی، میری مجبوری تھی، مجھے کہنا پڑا۔ مجھے وضاحت دینے کا ایک بار موقع تو دیں پلیز، وہ بے بسی سے سسکتی اس کی منتیں کرنے لگی۔ کیا تم نے مجھے موقع دیا تھا ایقان؟ میں بھی چاہتا تھا، تم مجھ پر یقین کرو، اپنی پریشانی مجھے بتاؤ۔ میں نے تم سے پوچھا تھا، تم خاموش رہیں، تم نے مجھ سے بات کرنا چاہی تو میں چلا گیا۔
مانتا ہوں مگر واپس بھی تو آیا تھا، تب بتا دیتی۔ وہ ضبط سے بولتا، اسے ناراضگی سے دیکھ رہا تھا۔ جی مم، میری غلطی تھی۔ وہ روتے ہوئے ہار مان گئی۔ اب اس کا اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ رباز نے نہایت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ خان صاحب میں مجبور ہو گئی تھی، مجھے وہ سب کہنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ میری بات سن لیں پلیز۔ ایقان ادھوری وضاحت دیتی تھک گئی تھی، روتے ہوئے اسے بات سننے پر آمادہ کرنے لگی۔ تمہیں مجبور کیا گیا تھا تو تم نے یہ بات مجھے تب کیوں نہیں بتائی؟ مجھ پر یقین کیا ہوتا میں تمہیں ہر مشکل سے نکال سکتا ہوں۔ تمہیں ڈر نہیں لگا کہ سن کر واقعی تمہیں طلاق نہ دے دوں؟ تمہارے لیے واقعی میں اہم نہیں ہوں؟ وہ مدھم افسردہ لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ ایقان اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔